الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات اونچی آواز سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے طبیعت کافی ناساز ہے، اس لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ آج جون کی 8 اور جمادی الاول کی 22 تاریخ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ کئی نشستوں سے چل رہا ہے اور اس واقعے اور قصے کی وساطت سے بہت ساری نئی چیزیں میرے اور آپ کے علم میں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سابقہ قوموں اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہی اسی لیے کیے ہیں کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی
ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں جا کر رہائی کی نوید سنائی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس طرح بادشاہ وقت کے رحم و کرم پر رہا ہونا نہیں چاہتا، میں اس کا احسان لینا نہیں چاہتا. پہلے میرے کیس کا فیصلہ کیا جائے، مجھے کس جرم میں ڈالا گیا تھا جیل میں، قصور کس کا ہے، مجرم کون ہے، پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے. اگر میں اس کیس میں بری ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے یہ رہائی قبول ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پاک باز ہوں، میں معصوم ہوں، تو دنیا اس پر بڑی باتیں بناتی ہے کہ جی اپنے منہ میاں مٹھو، اپنے منہ سے اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہا ہے، جی میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. تو یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آ سکتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب رہائی کی پرچی جیل میں گئی ہے تو وہ رہائی قبول کر لیتے. اب ان کا یہ کہنا کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ مجرم کون ہے، محرم کون ہے، گویا یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، گناہوں سے مبرہ، پاک باز اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بے گناہ آدمی ہوں، میں تو پرہیزگار اور متقی انسان ہوں، معصوم انسان ہوں. تو پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے. تو اس سوال کا یا اس الجھن کا جواب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا. فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پہ غرور نہیں کرتا کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں معصوم ہوں. میں اس بات پہ غرور نہیں کرتا، اس بات پہ ناز نہیں کرتا. میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر انسان کا نفس اسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. یہ تمام انسانوں کی بات ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا اس بات سے کہ میرا نفس مجھے برائی کی طرف نہ لے جائے. انسان کا نفس جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے. ایک تو شیطان ہے جو انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک انسان کا اپنا نفس ہے. شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے اور نفس اندر موجود ہے. تو باہر سے جو دشمن حملہ کرنے آتا ہے اس سے تو آدمی آسانی سے دفاع کر لیتا ہے،
اس لیے کہ آنے والا نظر آ رہا ہے، اس سے دفاع کرنا، اس سے بچنا ممکن ہے۔ لیکن جو اپنے گھر میں دشمن موجود ہو، اپنے اندر جو دشمن موجود ہو، جسے آستین کا سانپ بھی لوگ کہتے ہیں، تو یہ اندر کا جو دشمن ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو نفس امارہ یہ انسان کا وہ دشمن ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور یہ دشمن انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، غلطیوں کی طرف، سیاہ کاریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ باقی ہر انسان نفس امارہ کے حملوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو عام انسانوں سے الگ کر دیا۔ الا ما رحم ربی، مگر جس انسان پر میرے رب کا فضل و کرم ہو جائے، وہ رحم کرے اگر کسی انسان پر، تو نفس امارہ اس انسان کو برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نفس امارہ ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے، وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو جائے۔ اب اللہ کا کرم نہ ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ نفس کا کام ہے، اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جائے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو بچانا چاہے تو اللہ اس بندے کے لیے نفس امارہ کے حملے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جیسے آگ کا کام ہے جلانا، جو چیز اس میں ڈال دی جائے جلا دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، اس کی سرشت میں داخل ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے، اس کی جبلت میں داخل ہے۔ جو چیز آگ میں ڈالی جائے گی آگ اسے جلا کے بھسم کر دے گی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کی وہ عادت، وہ جبلت تو موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کے لیے آگ کی اس عادت کو کنٹرول کر لیا اور کہا کہ خبردار یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے وہ جلانے والی قوت سلب کر لی اور ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر یہ چھری چلتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس چھری کی کاٹنے والی جو جبلت تھی اس کو سلب کر لیا اور فرمایا خبردار اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی کٹنے نہ پائے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، جب پانی کی کثرت ہو جائے، دریا بن جائے، سمندر بن جائے تو اس کا کام ہے ڈبو دینا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جماعت کے ساتھ دریا میں داخل ہوتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ہمراہ جب دریا میں داخل ہوتے ہیں
تو دریا کی روانی کو اللہ رب العزت نے روک کر ڈبونے کی اور غرق کرنے کی اس کی صلاحیت کو اللہ نے کنٹرول کر لیا۔ تو اسی طرح جس طرح آگ کا کام جلانا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، ان کی سرشت میں یہ چیز داخل ہے، اسی طرح نفس امارہ کا کام لوگوں کو برے افعال کی طرف لے جانا ہے، برائی کی طرف راغب کرنا ہے۔ جس طرح آگ اپنا کام دکھاتی ہے، جس طرح چھری اپنا کام دکھاتی ہے، جس طرح پانی اپنا کام دکھاتا ہے، اسی طرح نفس بھی اپنا کام دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کے لیے چاہتا ہے تو آگ کی صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے، جب کسی کے لیے چاہتا ہے تو پانی کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے، جب کسی کے لیے چاہتا ہے تو چھری کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے، جب کسی کے لیے چاہتا ہے تو نفس امارہ کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رب العزت کا فضل ہو جائے، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائیں، تو انبیاء علیہ السلام وہ لوگ ہوتے ہیں، انسانی طبقات میں سے انبیاء علیہ السلام وہ طبقہ ہے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت برائی کو جانے نہیں دیتا، نفس کی صلاحیتوں کو اللہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور نفس انبیاء علیہ السلام کو برائی کی طرف راغب کر نہیں سکتا، بلکہ برائی نبی کے قریب جا نہیں سکتی۔ نبی معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی گناہ کر نہیں سکتا، نبی کے اندر بھی وہ صلاحیتیں گناہ کرنے کی موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان صلاحیتوں کو مفقود کر کے، انہیں کنٹرول کر کے نبی کو معصوم بناتا ہے کہ نبی برائی کی طرف جانا چاہتا نہیں، بلکہ برائی کو روک دیا جاتا ہے کہ برائی کسی نبی کے قریب نہ جانے پائے۔ ایک صحابی رسول نے بڑا بہترین استدلال کیا جب منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، تہمت لگائی، بہتان باندھا کہ یہ اکیلے فلاں صحابی کے ساتھ چلی گئی، پورے مدینے میں اس خبر کو پھیلا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنے کے لیے، آپ کا وقار مجروح کرنے کے لیے، آپ کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے منافقین نے یہ سازش تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے میٹنگ کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں، عائشہ کے بارے میں یہ باتیں سن رہا ہوں، اس قسم کا بہتان اس پہ لگایا گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس صورتحال میں میں عائشہ کو اپنے گھر میں رکھوں یا نہ رکھوں۔ آپ خود پریشان ہیں، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ مانگا تو اس نے جواب دیا، آقا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جسم مقدس پر، آپ کے جسم اطہر پر یہ گندی اور ناپاک مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ میری حفاظت کرتا ہے، مکھی، گندی مکھی، ناپاک مکھی یہ میرے وجود پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو صحابی رسول جواب دیتے ہیں، آقا اگر ایک ناپاک مکھی آپ کے وجود پہ نہیں بیٹھ سکتی، اللہ
ناپاک مکھی کو آپ کے وجود پہ نہیں بیٹھنے دیتا، تو عائشہ اگر ناپاک ہوتی، عائشہ اگر خراب ہوتی، تو اللہ عائشہ کو آپ کے نکاح میں دیتا اور آپ کے حجرے میں داخل ہونے دیتا۔ 100 اعتراضوں کا ایک جواب۔ صحابی رسول نے جواب دیا کہ اگر ایک مکھی، ناپاک مکھی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، تو پھر کسی ناپاک عورت کو اللہ رب العزت آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، مکھی کا نہ بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے قریب آنے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامنہ ہیں۔ جو لوگ بہتان لگا رہے ہیں، جو لوگ ان پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو بیویاں عطا کی ہیں وہ پاک دامنہ ہیں۔ یہاں یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، تو نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن خبیثہ نہیں ہو سکتی، ناپاک نہیں ہو سکتی، بد چلن نہیں ہو سکتی، اس کا دامن پاک ہوتا ہے، وہ فاحشہ نہیں ہوتی، وہ بد چلن نہیں ہوتی۔ کافرہ ہو سکتی ہے نبی کی بیوی لیکن بد چلن نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں وہ پاک دامنہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور تمام اہل ایمان کی مائیں بھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس امارہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس کا کام ہے انسان کو برائی کی طرف لے جانا۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس کی یہ 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، اس کا کام ہے لوگوں کو برائی کی طرف لے جانا، گناہ کی طرف لے جانا، کہ چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، زنا کر لے، شراب پی لے، کون دیکھ رہا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ نفس امارہ کا کام ہے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا معنی لوامہ کا معنی ہے ملامت کرنے والا۔ تو نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہ ہونے پر ملامت کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے یہ تو نے غلط کیا ہے، یہ تو نے کام ٹھیک نہیں کیا، توبہ کر لے، یہ کام تیری شان کے خلاف ہے۔ اسے ملامت کرتا ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اسے ملامت کرتا ہے، اسے لام تان کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، غلط کام کیا ہے۔ تو جو نفس انسان کو ملامت کرتا ہے گناہ ہونے پر، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ نفس عطا کیا تھا۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ انہیں گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ نفس لوامہ انہیں ملامت کر کے توبہ پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کیا آقا بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں، بڑا بے چین ہوں، بڑا مضطرب بے قرار ہوں، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، زنا کر بیٹھا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آ کے کہتا ہے آقا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے پھر منہ پھیر لیا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا ہے چلو اب چلا جائے گا, اس کی جان چھوٹ جائے گی, گواہ اس کے پاس کوئی ہے نہیں, تو کیوں بلا وجہ اس کو ہم سزا دیں. لیکن اس کے دل کا جو نفس لوامہ ہے یہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے, دنیا میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. ان کے دلوں میں آخرت کی فکر تھی, اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. آخرت کی زندگی اگر آباد ہے تو پھر بیڑا پار, اور اگر دنیا میں تو عیش و طرب سب کچھ میسر ہے, آخرت کی زندگی برباد ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ آ کے کہتا ہے آقا مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. صحابہ کرام سے فرمایا اس کو لے جاؤ, اس نے 3 دفعہ اپنے جرم کا اقرار کیا ہے. سزا ملتی ہے یا تو گواہوں پر یا اپنے اقرار پر. انسان خود اقرار کر لے تو پھر کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں, اور جب انکار کرے تو پھر گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو صحابی رسول خود اقرار کر رہا ہے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. بعض لوگ صحابہ کرام پر یوں بھی تان کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کے بارے میں آپ کہتے ہیں صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں, صحابہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے, صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. تو دیکھیں صحابی نے تو زنا بھی کیا ہے تو پھر یہ بھی حجت ہے. ایک صحابی نے شراب پی لی, ایک نے روزہ توڑ دیا, تو کیا یہ بھی حجت ہے ہم بھی شراب پیئیں؟ کیا یہ بھی حجت ہے کہ ہم بھی روزے توڑیں؟ آپ جو کہتے ہیں صحابی کا عمل حجت ہے تو پھر یہ سارے عمل حجت ہیں. میں کہتا ہوں ہاں صحابی کا ہر عمل حجت ہے, لیکن اسی طرح وہ عمل کیا جائے جس طرح اس صحابی نے کیا ہے. صحابی سے گناہ ہوا, شراب پی, روزے کو توڑا, زنا کا ارتکاب ہوا, لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس آ کے اقرار کرتا ہے مجھے پاک کیجئے, مجھے سزا دیجئے. تو حجت ہے صحابی کا عمل, لیکن توبہ کے ساتھ حجت ہے, توبہ کے بغیر نہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے تو آپ بھی وہی کریں جو صحابی نے کیا ہے. اگر کسی سے زنا ہو جائے آپ بھی ویسے کریں جیسے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کیجئے. آپ نے شراب پی لی ہے تو آپ بھی اسی طرح کریں جیسے صحابی کہتا ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے سزا دیجئے. آپ نے روزہ توڑا ہے تو آپ بھی اسی طرح کریں جیسے صحابی نے روزہ توڑنے پر کیا ہے, توبہ کر رہا ہے, آپ بھی توبہ کیجئے. تو صحابی کا گناہ بھی ہمارے لیے حجت ہے, لیکن گناہ حجت ہے توبہ کے ساتھ. گناہ حجت ہے توبہ کے ساتھ. کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا لا الہ, صرف لا الہ, آگے نہیں بڑھتا. لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, مطلق انکار ہے ہی نہیں, کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں, کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں. مجھے بتاؤ جو آدمی یہ کہے کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا نہیں, وہ مسلمان ہوگا؟ کافر ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کی وجود کا انکار کر رہا ہے. تو لا الہ 1000 مرتبہ کہے کافر ہے. کیا ہے؟ کافر ہے نا, اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. تو اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا.
لا الہ 1000 مرتبہ کہے کافر ہے، لیکن جب الا اللہ ساتھ میں ملا دے گا تو اس وقت وہ لا الہ الا اللہ بھی حجت بن جائے گا. صرف الا اللہ حجت نہیں بنتا، لا الہ بھی، لیکن لا الہ کو اکیلا کوئی پڑھتا رہے، لا الہ تک محدود رہے تو کافر ہے. لا الہ کے ساتھ الا اللہ کو جب ملا لے گا تو پکا مسلمان بن جائے گا. تو الا اللہ کو ماننا ہے لا الہ کے ساتھ. لا الہ کی اہمیت بنے گی، لا الہ حجت بنے گا الا اللہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ. صحابی کی غلط کاری حجت بنے گی توبہ کے ساتھ. مقصد کیا ہے کہ جس طرح صحابی سے غلطی ہو گئی، صحابی سے گناہ ہو گیا، اور اس نے جس طرح اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے خود کو عدالت میں پیش کر دیا ہے، اسی طرح ہم سے بھی اگر وہ گناہ ہو جائے تو ہم بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے عدالت میں پیش کریں. ہم بھی اسی طرح توبہ کریں جس طرح صحابی نے توبہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے ماعز کو لے جاؤ اور ان کو زمین میں گاڑ کر سنسار کر دو، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو. چنانچہ یہ چلے گئے. اب انہوں نے زمین میں گڑھا کھود کے ان کو اس میں کھڑا کر دیا. پتھر جب پڑنے لگے، 2 4 6 8 پتھر پڑے تو گڑھے سے نکلے، بھاگ گئے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ جب بھاگ گئے تو پتھر مارنے والے ان کے پیچھے پکڑ لیا اور پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، بھاگنے نہیں دیا. چنانچہ سنسار کرنے کے بعد صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے ماعز کو سنسار کر دیا ہے اور وہ تو بھاگ گیا تھا، ہم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے پھر ہم نے اس کو پتھر مارے اور یوں ہم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بھاگ گیا تھا تو آپ بھی اس کو چھوڑ دیتے. آپ اگر اس کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. پھر اگلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ماعز نے جس انداز میں اپنے گناہ سے توبہ کی ہے، یہ ایسی توبہ ہے کوئی شخص ماعز کے سنسار ہونے کے بعد انہیں برا بھلا نہ کہے. ماعز نے جو توبہ کی ہے وہ ایسی توبہ ہے کہ اگر اس توبہ کو سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس لوامہ یہ دوسری قسم ہے نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے. صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ نفس لوامہ عطا کیا تھا جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا تو نفس انہیں ملامت کرتا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جلدی سے توبہ کر لو. تو صحابہ کرام توبہ کرتے تھے. تو دوسری قسم ہے نفس لوامہ، اور تیسری قسم ہے نفس کی نفس مطمئنہ. مطمئن کا لفظ عام سادہ سا لفظ ہے، ہر بندہ جانتا ہے مطمئن کے معنی کو. بھئی یہ شخص بڑا مطمئن ہے، پرسکون ہے، اسے بڑا اطمینان ہے. تو نفس مطمئنہ یہ انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کرام کو، اللہ کے محبوب نیک اور مقرب بندوں کو عطا ہوتا ہے. وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو یہ عمل پسند ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی منشا سے کر رہا ہوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت انسان پہ ایسا آتا ہے جو عبادت اور ریاضت میں انہماک پیدا کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی ناک کان بن جاتا ہوں.
حدیث قدسی میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی انسان کا کان بن جائے, کسی کی آنکھ بن جائے, بلکہ اس کا مطلب علماء یوں بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وہی کام کرواتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. بندہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے, بندہ وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے, بندہ اپنے ہاتھ سے وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو جو بندہ اللہ کی پسند, اللہ کی منشا, اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی کے مطابق دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سونگ رہا ہے, کر رہا ہے, تو گویا یہ ایسے ہے جیسے اللہ اس کا ہاتھ بن گیا ہے, اللہ اس کا کان بن گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن گیا ہے. تو یہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی منشا کے مطابق کرتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ اسے اطمینان ہوتا ہے, کوئی فکر نہیں ہوتی, سکون ہوتا ہے اس کے قلب میں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہے, اللہ میرے اس عمل سے خوش ہے. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں سارے کے سارے اس نفس مطمئنہ کے حامل تھے, اس لیے کہ ان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق گزری ہے. نبی اللہ کی منشا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. ہاں نبی سے بھول ہو جاتی ہے, نبی بھول سکتا ہے, لیکن اس کا بھولنا بھی منشائے خدا بندی کے مطابق ہوتا ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا, 4 پڑھانی تھی, 2 پہ سلام پھیر دیا, بھول گئے. پیچھے ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا, آقا نماز میں کیا تخفیف ہو گئی ہے, نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ نے بجائے 4 کے آج 2 رکعتیں پڑھا دی؟ آقا نے فرمایا نہیں, میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں, نماز میں کوئی کمی نہیں ہوئی. آپ کے ذہن میں تھا میں نے 4 پڑھائی ہیں, تھیں 2. پھر دوسرے صحابی بھی بول پڑے, آقا 2 ہوئی ہیں 4 نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 پوری کی. تو اگر نبی نہ بھولتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہمارے سے اگر کبھی ایسا ہو جائے 4 کی بجائے 2 پڑھ لیں تو پھر ہم کیا کریں؟ نبی کا عمل ہمارے سامنے نہ ہوتا, اللہ نے بھلوایا تاکہ نبی کا عمل امت کے سامنے آ جائے. بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو نبی کی شان کے خلاف نہیں, اس لیے اس طرح کی بھول چوک اللہ نے نبی سے ہو لینے دی. یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں, چلو نبی کو بھولنے دو. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن میں بھول جانا, خطا ہو جانا, گناہ ہو جانا نبی کی شان کے خلاف ہے, وہ اعمال اللہ نے صحابہ سے ہو لینے دیے. زنا کا عمل ہے, انتہائی قبیح حرکت ہے, نبی کی شان سے بہت بعید ہے, اس لیے نبی کو اللہ نے اس گناہ سے پاک رکھا. اس لیے کہ یہ جو نبی کی شان کے سخت خلاف ہے, لیکن صحابی سے ہونے دیا. کیوں ہونے دیا؟ کہ اگر کسی سے یہ گناہ ہو جائے تو اس کو سزا کیا دینی ہے؟ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کیا سزا دی ہے؟ ہمارے پاس ایک دلیل آ گئی, ہمارے پاس ثبوت آ گیا کہ اگر کوئی آج کے زمانے میں بھی ایسا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا وہی ہے جو رسول اللہ نے دلوائی. اور اگر کسی صحابی سے بھی کوئی گناہ نہ ہوتا تو آج ہم کہتے نہیں جی نہیں, زانی کی سزا سنسار کرنا نہیں ہے, حضور کی پوری زندگی میں کسی کو سنسار نہیں کیا گیا. پھر ہم یوں کہتے اور اس کو بچا لیتے سزا سے. اللہ رب العزت نے بعض بھول چوک والے اعمال نبی سے ہونے دیے, کوئی بات نہیں. اور بعض اعمال نبی کی شان سے بعید تھے تو وہ صحابہ کرام سے ہو لینے دیے, اور بعد میں انہیں توبہ کی توفیق دے دی, توبہ کر لی, وہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر گئے. تو یہ ہے نفس مطمئنہ. پھر اتنی ساری تقریر کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی غفور رحیم,
کہ میرا پروردگار بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ جب اس کے پاس کوئی آدمی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے اس کے دربار میں، تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے بھی وہ جرم، وہ خطا، وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ فائل ہی بند ہو جاتی ہے جب کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ جب اللہ کسی کی فائل کو بند کر دیتا ہے پھر اس فائل کو دوبارہ نہیں کھولتا، یہاں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کی فائل بن گئی، اس نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، گرفتار کر لیا۔ ایک دفعہ گرفتار کیا، پھر اس کو اچھی طرح دھویا، ریمانڈ، مار پیٹ، سب کچھ کرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ جی یہ وائٹ ہے، ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، انکوائری کی ہے، ریمانڈ بھی لیا ہے، لیکن یہ بری ذمہ ہے، اس سے یہ جرم ثابت نہیں ہوا، اس لیے یہ وائٹ ہے، لے جاؤ اس کو۔ ایک دن وائٹ ہو گیا، 2 دن، 6 دن، مہینہ گزرنے کے بعد پھر دھر لیا اس کو، پھر وہ فائل کھل گئی۔ کوئی نیا افسر آ گیا، اس نے پھر وہ فائل کھول دی، پھر اس کو دھر لیا، جی تیری یہ فائل ہے، تیرے اوپر یہ کیس ہے۔ ارے بابا کل تو میں وائٹ ہو گیا تھا، کلیئر کر دیا گیا تھا، آج پھر کہنے لگے، آج پھر وہ فائل دوبارہ کھل گئی اور دوبارہ پھر دھر لیا، پھر اس کو رکھا 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 4 5 سال تک لوگ ڈم کر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ڈھونڈو، ہائی کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، بندے ہمارے کدھر ہیں، یہ لوگ غائب ہو گئے ہیں، کس نے اٹھا لیا، زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، یہ کدھر چلے گئے۔ 4 سال گزر گئے، جب پٹیشنیں لگائیں تو پھر کسی کو ادھموا کر کے اس کو اس کے گھر کے دروازے پہ پھینکا جا رہا ہے۔ جب گھر والوں نے احتجاج کیا بازیابی کے لیے تو پھر ان کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے جی یہ بندہ ہمارے پاس ہے، 2 مہینے سے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتاری کو 4 سال ہو گئے، شو کیا جا رہا ہے 2 مہینے سے۔ جب یہ صورتحال ہوگی، جہاں عدل نہیں ہوتا، جہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب بہادر فرماتے ہیں 1000 میں سے 10 بندے بھی میری حمایت میں نہیں ہیں، میرے اپنے آدمی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری حمایت نہیں کرتے، اپنے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ میں بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو آدمی ظلم اور زیادتی کرتا ہے اسے پریشان تو ہونا ہے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی، کبھی کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، کبھی اپوزیشن کے ساتھ، کبھی عدالت کے ساتھ، کبھی چیف جسٹس کے ساتھ، اور اب میڈیا کے ساتھ۔ جب سب کے ساتھ تم لڑائی لڑو گے تو وہ سارے آپس میں متحد ہو کر تمہارے خلاف لڑیں گے۔ آپ کیوں سب کو اپنا مخالف بنا رہے ہو؟ اب میڈیا کے لیے سیاستدانوں کو تو بہانا چاہیے، ذرا سا کوئی ایشو ملے صحیح، بس وہ ساتھ ہے۔ میڈیا جی آزاد نہیں ہے، اس پر پابندی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کسی نے کہ جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو یہ کیا گل کھلاتا ہے۔ جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو بے حیائی پھیلاتا ہے، جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو عریانیت پھیلاتا ہے، جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو اس وقت غیر ملکی، غیر اسلامی کلچر کو فروغ دیتا ہے، جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو غیر اسلامی نظریات کو فروغ دیتا ہے، اور جب پابندی لگتی ہے تو پھر چیختے ہیں جی پابندی لگ گئی، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور جب وہ بے حیائی پھیلاتا ہے اس وقت سیاستدان کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ اب پابندی ہوئی تو سیاستدان بھی ساتھ ہیں جی نہیں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ادھر دوسری طرف دوسرا پہلو بھی ہے، جب میڈیا فحاشی پھیلا رہا ہے، عریانیت پھیلا رہا ہے، غیر اسلامی رسم و رواج کو ہوا دے رہا ہے، اس وقت حکومت کو بھی خیال نہیں آتا کہ اس کو بینڈ کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، یہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ اس وقت کوئی پابندی نہیں، بلکہ اگر کوئی مطالبہ بھی کرتا ہے کہ جناب ٹی وی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، عریانیت پھیلائی جا رہی ہے، اس کو بند کرو، تو جواب دیا جاتا ہے کہ تم نہ دیکھو،
تم وہ چینل بند کر دیا کرو. اس وقت یہ جواب ہوتا ہے وہ چینل بند کر دیا کرو, تم نہ دیکھو, آنکھیں بند کر دو. لیکن جب ارباب اقتدار کے خلاف میڈیا بولتا ہے, جب ان کی کمزوریوں کو عوام کے سامنے لاتا ہے, پھر پابندی, اس پر بھی پابندی, اس چینل پر بھی پابندی, اس پر بھی پابندی. اب جناب یہ نہیں کام کر سکتے. کیوں جی؟ اس لیے کہ ہماری کمزوریاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. جب بے حیائی پھیلا رہے تھے اس وقت پابندی کی ضرورت نہیں تھی. جب عریانیت پھیلا رہے تھے اس وقت پابندی کی ضرورت نہیں تھی. آج تمہاری کمزوریاں ظاہر کر رہا ہے تو اب پابندی, اور پھر سیاستدان بھی ساتھ میں لگے پڑیں. میرے دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انصاف اگر نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. عدل و انصاف کی فراوانی ہونی چاہیے. آج کہتے ہیں جی سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ اگر اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرتے تو آپ کو یہ پریشانی کے دن کبھی نہ دیکھنے پڑتے. جب حاکم وقت اللہ کے احکام کے مطابق نظام حکومت کو چلاتا ہے تو پھر وہ اکیلا بھی کسی علاقے کو فتح کرنے جاتا ہے تو لوگ چابیاں ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے لڑائی نہیں لڑنی. اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر جا رہے ہیں. یہودی بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر رہے ہیں. لڑائی کی ضرورت نہیں. اس شخص نے امن قائم کیا اس بنیاد پر کہ لوگوں کو عدل دیا ہے, انصاف دیا ہے. جب انصاف اور عدل کی فراوانی تھی تو دنیا میں امن قائم تھا. اس کے امن کی وجہ سے ساری دنیا ان کے ساتھ ہے. اور آج جب فتح کرنے کے لیے یہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں تو دشمن ان کو دیکھ کر مروب ہو جاتا ہے. لڑائی لڑنے کی اس میں سخت نہیں ہوتی. بغیر لڑائی کے, بغیر جہاد کے, بغیر جنگ کے وہ چابیاں بیت المقدس کی فاروق اعظم کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے دل میں ڈر ہے صرف اللہ کا, اس لیے کہ اس نے صرف اللہ کی مانی ہے. اور جس نے اللہ کی نہ مانی ہو, سب کی مانی ہو, وہ پریشان تو ہوگا, اسے بے چینی تو ہوگی, اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جائیں گے. جب ہر طرف سے لعنت ملامت پڑے گی تو پھر چھوڑ کے جائیں گے لوگ کہ جی ہم نہیں دفاع کر سکتے تیرا, ہم نہیں کر سکتے. ایک اللہ سے بنا کے رکھو, اللہ رب العزت کی مان کے چلو. جب وہ تمہارا ساتھ دے گا تو ساری دنیا مخالف ہو جائے, تیرا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا. میرے دوستو, بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. وقت ختم ہے. آخری بات, یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پروانہ گیا. انہوں نے شرط پیش کر دی, پہلے میرا فیصلہ کرو. فیصلہ ہو گیا, جی آپ بری ذمہ ہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں, قصور مصر کی عورتوں کا ہے. جب بری ذمہ ہو گئے تو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ, بڑے جاہو حشمت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا گیا. تو جب کوئی اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یوں صلہ عطا کرتا ہے. انسان کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا, انسان کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان ہے, تمام کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر, ناگن چرنگی, نارتھ کراچی. فون نمبر 0334342718.